بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل دہلوی نے ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا دہلی کے اندر ترجمہ کیا اردو زبان میں، اور پورے ہندوستان میں اس کو شائع کیا۔ جب یہ کتاب دہلی کے اندر شائع ہوئی تو دہلی میں ایک آگ سی لگ گئی۔ اس وقت کے تمام اکابر، حتیٰ کہ مولوی اسماعیل کے چچا کے بیٹے، یعنی اس کے چچا زاد بھائی جو خود عالم حضرات تھے، مولانا محمد موسیٰ اور مولانا مخصوص اللہ صاحبان نے بھی اس کا شدید رد کیا۔ مولانا محمد موسیٰ صاحب نے سوال و جواب اور حجت العمل فی ابطال الحیل، اور مولانا مخصوص اللہ صاحب نے معید الایمان رد تقویت الایمان لکھی، یعنی اس کے خاندان والوں ہی نے اسماعیل دہلوی کا رد میں کتابیں لکھی۔ دہلی کے اندر استاد الحکماء والمتکلمین علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کے رد میں تحقیق الفتاوی فی ابطال الطغی اور امتناع النذیر، یہ دو کتابیں اس کتاب کے رد میں لکھی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس وقت کے سارے علماء دہلی نے بالاتفاق مولوی اسماعیل کی تکفیر کی، یعنی اس کو کافر قرار دیا، اسلام سے خارج قرار دیا، اس کو مرتد قرار دیا۔ تحقیق الفتاوی میں مسند الوقت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یعنی اسماعیل دہلوی کا کلام بلا شبہ بارگاہ الہی کے مقربین کے سردار، انبیاء، ملائکہ، اصفیاء، مشائخ، اولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص شان پر مشتمل ہے اور استخفاف پر دلالت کرتا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں توہین لازم آتی ہے۔ اس پوری کتاب میں ایسی توہین آمیز آقا کریم کی شان میں عقیدے اور باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر حضور کی بلند و بالا شان پر، ان کی عزت، ان کی رفعت پر بہت زیادہ ضربیں لگتی ہیں اور ان کی توہین لازم آتی ہے۔ اس بنا پر علامہ فضل حق خیر آبادی اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاء اکرام نے بیک زبان بالاتفاق ہو کر کے یہ کہا کہ اس کتاب کا لکھنے والا اسماعیل دہلوی یہ کافر اور مرتد ہو چکا ہے، اس بےہودہ کلام کا قائل از روئے شریعت کافر اور بے دین ہے اور ہرگز مسلمان نہیں۔ شرعاً اس کا حکم قتل اور تکفیر ہے، قتل اور تکفیر ہے، یعنی یہ اسلام سے چونکہ مرتد اور اسلام ظاہری طور پر لانے کے بعد پھر چکا ہے تو مرتد ہو گیا۔ مرتد کا حکم اسلام کے اندر قتل، اور یہ ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے، بے دین ہو چکا ہے۔ تو یہ تو اسماعیل دہلوی کا کارنامہ رہا جس نے ہندوستان کے اندر وہابیت پھیلائی۔ نجد سے کتاب ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھی، ہندوستان کے اندر اسماعیل دہلوی نے ترجمہ کیا، اسی کتاب سے ہندوستان میں وہابیت پھیلی۔ اسی اسماعیل دہلوی نے اسی دور میں یعنی 1240 ہجری میں جب ہندوستان کا اتنا برا حال تھا کہ ہندوستان کے اندر وہابی انگریز برطانیہ والے پورے ہندوستان پر قبضہ جمانا چاہ رہے تھے، مسلمان انتہائی کرب و اضطراب کے عالم میں تھے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے کہ ان کی غلامی سے، ان کی قید و بند سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ انگریز سارے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت میں جب سب مسلمانوں کو متحد ہو کر انگریز حکومت کے خلاف جنگ کرنے کی اور ان کا دفاع کرنے کی نہایت شدید حاجت تھی، اس وقت کے عالم میں اسماعیل دہلوی نے فتویٰ دیا دہلی کے اندر بیٹھ کر۔ اس نے کہا کہ انگریزوں سے لڑنا جائز نہیں، بلکہ اگر کوئی انگریزوں پر حملہ کرے تو انگریزوں کی حمایت میں اس سے لڑنا فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریزوں کی حمایت میں اس مسلمان سے لڑنا فرض کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان اپنی جان، اپنے ایمان، اپنے بال بچوں، گھر والوں کی حفاظت کے لیے انگریز کافروں سے کسی طرح کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سے بچوں،
ان کے اس مسلمان سے لڑنا فرض کہہ رہا ہے جو ان انگریزوں کے خلاف لڑتا ہے، یہ اسماعیل دہلوی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا، یہ انگریزوں کا کتنا بڑا ایجنٹ ہے۔ اس سے یہ اظہر من الشمس ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہابیوں کا مولوی اسماعیل دہلوی یہ انگریزوں کا کتنا بڑا ایجنٹ ہوگا، انگریزوں کا کتنا بڑا بنایا ہوا مولوی ہوگا۔ ایسا ہی شخص یہ کر سکتا ہے۔ کسی مسلمان سے یہ توقع، یہ امید ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کام کرے کہ مسلمانوں کی اتنی تباہی اور بربادی کا در پہ ہو اور کفار و مشرکین انگریز کی اتنی مدد کا در پہ ہو، یہ امید ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب کے سب وہابیوں کے ایجنٹ تھے۔ یہ اسماعیل دہلوی پہلا ان کا مولوی ہندوستان کا، دوسرا ان کا مولوی، اس کا کارنامہ سنیے، قاسم نانوتوی، تیسرا رشید احمد گنگوہی۔ یہ دو ان کے جو ہے علماء اور ان کے امام لوگ، اس دور میں ان کا کیا حال تھا۔ گنگوہی کا ایک مرید عاشق الہی میرٹھی رشید احمد گنگوہی کی تعریف اور توصیف میں لکھتا ہے، کتاب کا نام تذکرۃ الرشید، جلد اول صفحہ 73 میں لکھتا ہے رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے اور قاسم نانوتوی کے تعلق سے، یہ دونوں وہابیوں کے بڑے امام ہیں۔ لکھتا ہے کہ آپ حضرات یعنی نانوتوی اور گنگوہی اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور تا زیست خیر خواہی ثابت رہے، یعنی تا دم حیات، جب تک زندگی رہی تب تک یہ انگریز حکومت جو ان کی سرکار ہے اس کے خیر خواہی رہے۔ میں اب لکھتا ہے کہ گنگوہی صاحب نے لکھا، گنگوہی کا قول نقل کر رہا ہے، گنگوہی کا مرید رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ میں یعنی گنگوہی جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی باقا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا، مسلمان اس پر الزام رکھ رہے تھے ان لوگوں پر اس وقت میں کہ یہ جو ہے ایجنٹ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، الزام رکھ رہے تھے، یہ فتوے دے رہے تھے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی حمایت میں، تو مسلمان کچھ تو کہیں گے، اور مسلمانوں کا ایک جتھا بڑا بن گیا تھا جس نے جنگ شروع کر دی تھی۔ تو اب یہ گنگوہی لکھتا ہے کہ جھوٹے الزام سے میرا بال بھی باقا نہ ہوگا، اگر مارا بھی گیا، یعنی اگر ان مسلمانوں میں نے مجھے مار بھی دیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی انگریز کو یہاں مالک بھی مانا، انگریز کو یہاں پر مختار بھی مانا، اور اپنے نبی کے لیے، ہمارے نبی کے لیے کیا لکھا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ انگریز کی باری آئی تو لکھا وہ مختار بھی ہے، وہ سرکار بھی ہے، وہ مالک بھی ہے۔ اور جب نبی کائنات کی باری آئی، نبی کائنات کے بارے میں لکھنا ہوا تو لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے۔ جن بھی نہیں کہا، جس کہا، حضرت بھی نہیں کہا، حضور بھی نہیں کہا، کوئی القاب بھی ذکر نہیں کیا، جیسے کہ کسی دشمن کا نام لیا جا رہا ہے نا، کسی دشمن کا نام لیا جا رہا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے۔ معاذ اللہ، ہم اپنے آقا کا نام کیسے عزت کے اور احترام کے ساتھ اور کیسے کیسے بڑے بڑے القامات ذکر کر کے لیتے ہیں نا، تو یہ نام تو اتنا بابرکت نام ہے کہ ہم ہزاروں القاب بھی ذکر کر دیں تب بھی اس کا ادب جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے ہم سے۔ تو یہ ڈائریکٹلی نام، اور جن کی جگہ جس محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ مختار نہیں یعنی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنی بڑی ہمارے نبی کریم کی شان میں توہین ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، یعنی اللہ تو فرما رہا ہے کہ محبوب مختار ہیں، یہ غنی بھی کرتے ہیں
یہ سب کچھ عطا بھی کرتے ہیں۔ آقا تو بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تو دینے والا ہے، جس دربار سے بڑھتا ہے کائنات کو وہ میری ہی ذات ہے۔ تو ساری کائنات کو جس کو جو ملا ہے، جو نعمت دینی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نعمت ہو، آقا فرما رہے ہیں وہ میرے ہی دربار سے بڑھتی ہے۔ ڈائریکٹلی کائنات میں کسی کو کوئی نعمت نہیں دی جاتی ہے، یہ نظام کائنات خدائے کائنات کا بنایا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اتنے بڑے مختار، مالک و مختار، ان کی شانیں کیا بیان کی جائیں، مہینے لگ جائیں گے، سالیں لگ جائیں گے ان کی اختیارات کو بیان کرنے کے لیے۔ ان کے تعلق سے یہ لکھتا ہے، اور انگریزوں کے تعلق سے لکھتے ہیں یہ وہابیوں کے امام کہ جو ہے وہ سرکار بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان انگریزوں کے وفادار رضاکاروں اور ان جیسے دوسرے دسیسہ کاروں کی بدولت انگریزوں نے آزادی کے طلبگاروں کو کچل کر رکھ دیا۔ ان مولویوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اس وقت میں کچل کر رکھ دیا انگریزوں نے، اتنا برا حال تھا، کچل کر رکھ دیا۔ پھر ان کو سزا میں ہزاروں بے گناہوں کو قید و بند کی صورت جھیلنا پڑی، جلا وطن کر دیا، ہندوستان سے بھگا دیا، اپنے گھر بار، جائیداد، املاک سب سے مسلمانوں کو ہاتھ دھونا پڑا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں سناٹا چھا گیا۔ مگر انگریز جیسی چالاک قوم اس عارضی سناٹے پر مطمئن کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ جو قوم 1000 سال ہندوستان پر حکومت کر سکتی ہے، کر چکی ہے، وہ جب بھی موقع پائے گی تو اپنی میراث کی واپسی کے لیے سر بکف میدان میں آ سکتی ہے۔ یعنی ہاتھ میں اپنے سر کو لے کر کے، جان کو ہاتھ میں لے کر کے جب بھی موقع پائے گی اپنی اسلامی حکومت کو پھر سے قائم کرنے کے لیے آ سکتی ہے۔ مسلمان ہیں تو انگریز اب بھی بے خوف نہیں تھا مسلمانوں سے، اس نے مسلمانوں کو لڑا کر اپنے ہی میں الجھے رہنے اور آپس میں ٹکرا کر پاش ہونے کے لیے اپنے ترکش کا آخری تیر نکالا، اور لڑاؤ اور حکومت کرو کے فارمولے پر عمل کرنے کے لیے اپنے ان وفاداروں کی خدمات حاصل کی۔ کیا فارمولہ نکالا انگریزوں نے؟ لڑاؤ اور حکومت کرو، اور لڑاؤ اور حکومت کرو اس فارمولے پر عمل کرنے کے لیے ہندوستان میں انہوں نے یہی وہابیوں کے 4-5 اماموں کی مدد لی اور انہی کو اس کام پہ لگایا، انہی سے یہ خدمات حاصل کی انگریزوں نے۔ اب جب یہ کتاب ہندوستان میں شائع ہوئی تو مسلمانوں کے گھر گھر میں جو ہے وہ نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ دیوبندیوں نے مدرسہ دیوبند قائم کیا۔ اب جو مدرسہ دیوبند میں پڑھاتے تھے اس وقت میں، اب اس فارمولے پر عمل ہوگا نا، لڑاؤ اور حکومت کرو، تو اب کیا کریں گے؟ اب آگے کیا کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ مدرسہ دیوبند قائم ہوتا ہے 1282 ہجری میں۔ مولوی فضل رحمان، مولوی ذوالفقار علی، حاجی عابد حسین نے دیوبند کی چھتہ مسجد میں مدرسہ عربی کی بنیاد ڈالی۔ دیوبند کی چھتہ مسجد میں ایک مسجد تھی یہ، جس میں مدرسہ دیوبند آج قائم ہے، مدرسہ عربی کی بنیاد ڈالی۔ ان میں پہلے صاحب مولوی شبیر احمد مفتی عزیز الرحمان مفتی دیوبند کے، اور دوسرے صاحب مولوی محمود الحسن صدر مدرس مدرسہ دیوبند کے والد تھے۔ یہ دونوں عربک کالج دہلی کی تعلیم یافتہ ہیں۔ دیوبند کے جو سب سے پہلے صدر مدرس تھے، سب سے پہلے جو پڑھانے والے تھے، وہ عربک کالج دہلی کی تعلیم یافتہ تھے۔ فراغت کے بعد انگریزوں کے ملازم رہے یہ لوگ، جو دیوبند مدرسے میں سب سے پہلے صدر مدرس رہے اور سب سے پہلے جو استاد رہے، انگریزوں کے ملازم رہے۔ اس وقت پنشن پا رہے تھے، ان کو پنشن آتی تھی باقاعدہ انگریزوں کی جانب سے۔ اسی طرح اس مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث مولوی محمد یعقوب نانوتوی، جو دہلی عربک کالج کے مشہور مدرس مولوی مملوک العلی کے صاحبزادے اور شاگرد بھی ہیں۔ مدرسہ دیوبند سے پہلے گورنمنٹ برطانیہ کے ملازم ڈپٹی انسپیکٹر تھے، 150 روپے ماہانہ تنخواہ پاتے تھے۔ مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث سب سے پہلے گورنمنٹ برطانیہ کے ملازم ڈپٹی انسپیکٹر تھے، 150 روپے ماہانہ تنخواہ پاتے تھے۔ اس وقت کی 150 ماہانہ تنخواہ لگائیے اندازہ،
اور کیا عہدہ تھا وہ بھی انگریزوں کا، وہ بھی کن کے مدرسے میں؟ مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث صدر مدرس، سب کے سب یہ تنخواہ پا رہے تھے، گویا کہ سب کے سب یہ وہاں انگریزوں کے ایجنٹ، اور اسی فارمولے پر عمل کرنے کے لیے انگریزوں نے ان کو لگایا اور یہ مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ در حقیقت یہ مدرسہ نہیں تھا، یہ انگریزوں کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک اڈا تھا، اور اب بھی یہ مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کا ایک بہت بڑا اڈا ہے جس کا نام مدرسہ دیوبند ہے۔ اس سے جو بھی فارغ ہوتا ہے تو وہ دنیا میں فساد کے علاوہ، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ اب آگے یہ کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں ان لوگوں نے، ان کے دوسرے مولویوں نے کیا کیا کتابیں لکھی ہیں، تھوڑا بہت ذکر باقی رہ گیا ہے، تھوڑا بہت جو ہے ان کا تاریخ باقی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو بیان ہوگی، اور آئندہ جمعے کو اگر جو ہے وہ موقع نہ مل پایا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ، چونکہ آپ سب حضرات کی جو ہے نا وہ جمعے کو 27 جنوری کو طیبہ شادی ہال میں ہمارے حاجی صاحب نے جو ہے رخصتی کی محفل رکھ لی ہے، آپ سب حضرات کو اس میں تشریف لانا ہے انشاءاللہ۔ سرکار کی جو ہے وہ سفر سراپا ظفر کی سعادت مندی حاصل ہونے جا رہی ہے آپ سب حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ۔ تو 28 جنوری کو ہماری فلائٹ ہے اور 27 کو رخصتی پروگرام ہے، جمعہ کی صبح میں 10-11 بجے طیبہ شادی ہال میں آپ سب حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ، اور پھر 2 جمعے کا ناغہ ہو جائے گا، بارگاہ اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچیں گے، پھر تیسرے جمعے کو انشاءاللہ تعالی اگر وہاں سے واپسی ہو گئی تب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی زیارت سے مشرف ہوں گے، ورنہ تو آقا ہوئی جو ہے سلالیں، تو اس سے بڑی بات ہی کیا ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جائیں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی، وہیں سونے کو مل جائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہاں جنت البقیع ہے، جنت البقیع میں جو قبر کھودتے ہیں ان سے، وہ سنی ہیں، جس وقت پوچھا تھا اس وقت تو سنی تھا، معلوم نہیں، ہو سکتا ہے بدل دیا ہو، تو ان سے پوچھا کہ قبرستان میں کچھ آپ نے دیکھا جنت البقیع میں؟ نئی چیز، انہوں نے کہا میں نے یہاں خوشبو اور ٹھنڈی ہواؤں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا، انہوں نے بتایا کہ میں قبر کھودتے کھودتے قبر کے اندر ہی سو گیا، اتنی ٹھنڈی ہوا اتنی خوشبو آئی، جس میں ہزاروں صحابہ ہوں، ہماری امی جان سرکار کی ازواج مطہرات ہوں، ہے نا، جن لوگوں سے اللہ نے جنت کا دنیا میں ہی وعدہ فرما لیا ہے، ان کی قبروں کا عالم کیا ہوگا، تو اللہ ہمیں وہیں جگہ عطا فرما دے، وہاں جو مرے گا تو اس سے سرکار نے شفاعت کا وعدہ فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وہاں کی حاضری اور وہاں کی موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، سننے سنانے میں جو اغلاط درپیش آئے ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے سب کے بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کی بخشش عطا فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر رکھ ایمان پر موت نصیب فرما، ایمان پر رکھ ایمان پر موت مدینے میں نصیب فرما، ہم سب کے تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف ہم سب کو عطا فرما، مدینہ کی حاضری کا شرف ہم سب کو عطا فرما، مدینہ کی حاضری کا شرف ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔